بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے معزز ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ معراج سنائیں گے۔ یہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ایک انعام اور تحفہ تھا جو آپ کو اللہ نے معراج پر بلایا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رات کو آرام فرما رہے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ علیہ السلام کو مسجد الحرام لے گئے، پھر آپ کو براق پر سوار کر کے مسجد اقصی لے گئے، جہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس سفر کی مکمل اور اہم تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے ہی جا رہے تھے اور ایک علاقے سے گزر ہوا کہ بہت سرسبز تھا۔ تبھی جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے براق سے اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ آپ نے مدینہ و منورہ میں نماز ادا کی ہے اور یہی آپ علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، یعنی مکے سے ہجرت کر کے آپ نے یہیں آنا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام براق پر سوار ہو گئے اور اس کی جہاں پر نظر جاتی وہاں پر اس کا قدم جاتا۔ ایک اور مقام سے گزر ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہاں پر اتر کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ تبھی جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ نے مدین میں نماز ادا کی ہے۔ دوستو، مزید آگے ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا اسلامی ہیلتھ ٹی وی چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آل پر پریس کریں تاکہ ہماری دینی اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تبھی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر شہر کا نام رکھا گیا تھا جہاں پر آپ علیہ السلام نے نماز ادا کی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام براق پر سوار ہوئے اور پھر آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں پر اتر کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ تبھی آپ علیہ السلام نے وہاں پر اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بیت اللحم ہے، بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ علیہ السلام کو آخرت کی شکل میں مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ تبھی جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ تبھی آپ علیہ السلام سفر کر ہی رہے تھے، دنیا آپ کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں دکھائی گئی۔ تبھی اس عورت نے کہا، اے محمد میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تب آپ علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ دنیا ہے، اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں وہ دنیا کو اختیار کر لیتی۔ پھر آپ علیہ السلام نے راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھیا کھڑی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دنیا ہی ہے، بس دنیا کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بوڑھیا کا۔ پھر آپ علیہ السلام کو وہ لوگ دکھائے گئے، نماز چھوڑنے والے، روزہ چھوڑنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے اور ہر جرم سر انجام دینے والے لوگ، اور ان کے بھیانک انجام آپ کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور فرض نماز چھوڑنے والوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، سر ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھر اسی طرح دوبارہ سے صحیح سلامت ہو جاتے، پھر وہی عمل دہرایا جاتا، پھر سر کو کچلا جاتا، ذرا برابر بھی ان کو مہلت نہ دی جا رہی تھی۔ سب جرم کرنے والوں کی سزا مقرر ہو چکی تھی، جو سب کے سب اپنی اپنی سزا بھگت رہے تھے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ آپ کے آسمانوں سے پہنچنے سے پہلے تمام انبیاء کو مسجد اقصی سے آپ کے استقبال کے لیے آسمانوں تک پہنچا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا گزر ایک جنت کی وادی سے ہوا جس سے دھیمی دھیمی خوشبو آ رہی تھی اور بہت لطف دینے والی ہوا آ رہی تھی، اور اس جنت سے بہت ہی پیاری آواز آ رہی تھی، میرے عشرت قدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، شہد، دودھ اور شراب کے جام بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر وہ عورت مرد تجھ میں داخل ہوگا
جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوگا، جو انسان میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا، نہ مجھ سے بڑھ کر نہ میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا۔ سن لیں، جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہے گا۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور جو مجھے قرض دیتا ہے، چاہے اموال کی صورت میں ہو چاہے میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میں اس کو بدلہ ضرور دوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی ملاقات کے بعد آپ کو وادی جہنم دکھائی گئی۔ آپ جب وادی میں پہنچے تو آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ رضا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیر اور بیڑیاں، آگ، شعلے، گرمی، گرم ہوا، پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبت ناک سامان تیار ہیں۔ میری گہرائی اور میری آگ کی تپش بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر، مشرک، بدنیت، بدماش، خبیث، مرد اور عورت آپ کی خوراک ہے۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا کہ میں خوش ہو گئی۔ اسی سفر میں آپ کو دجال اور اس کی شکل و صورت بھی دکھائی گئی۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد آپ علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ آپ علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا جس سے دو نہریں پھوٹ رہی تھی، ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اس چشمے میں غسل کیا اور سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اصل شکل میں دیکھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ایک پر سے پورا آسمان چھپ جائے، اس کے پروں سے رنگا رنگ موتی گر رہے تھے جو ان کا شمار اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ تبھی جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر یہاں سے آگے میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک بدلی آئی، وہ آپ کو لے گئی، اور کچھ روایت میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے سیڑھی لگائی گئی۔ تبھی آپ علیہ السلام نے لوح محفوظ پر لکھنے والی قلموں کی آوازوں کو محسوس کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کی دائیں طرف ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمان کے اوپر گئے، وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس میں یاقوت، موتی، زبرجد کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اتنا حسین پرندہ تھا کہ اس جیسا پرندہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے پانی بھر کر پیا، وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گیا، اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر تک پہنچنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، آپ علیہ السلام آگے تشریف لے جائیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور ایک سونے کے تخت تک جا پہنچا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا ہوا تھا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کی میں نے آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، اور آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، تبھی میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی، اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں گے اس وقت تک تمام انبیاء کے لیے جنت حرام رہے گی، اور اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے، اسی طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے، تمام جنتی آپ کے مہمان رہیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے 50 نمازیں فرض ہوئی۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کر کے کام کروائی گئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہر روز یہ 5 نمازیں فرض ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ آپ کی امت میں سے اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے، اور میں اس کا صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیکی کر لی تو اس کو 10 کے برابر ثواب دوں گا، اور اگر کوئی بدی کا ارادہ کرے اور وہ نہ کرے، اور اس کے بھی اعمال میں ایک نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے بدی کر لی تو اس کے صرف ایک ہی بدی لکھوں گا۔
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا، صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کیا قرض دینا صدقے سے زیادہ افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ سائل جس طرح صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اس وقت مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اسی دوران جہنم کے دروغہ مالک کو دیکھا، وہ اس طرح سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید بھی کہا اور مسکرایا نہیں۔ تبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آسمان والے جس سے بھی میں نے ملاقات کی اس نے ملاقات اور سلام مسکرا کے لیا اور دروغہ جہنم نے مسکرا کر بات تک نہیں کی۔ جواب میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کا دروغہ ہے، جب سے یہ پیدا ہوا ہے آج تک یہ ہنسا نہیں، اگر ہنستا بھی صحیح تو صرف آپ ہی کے لیے۔ دوستو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معراج صرف خواب تک ہی محدود ہے۔ یاد رہے کہ معراج پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہی گئے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ خواب تھا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو معراج کی کیا خصوصیت اور حقیقت ہوتی؟ خواب میں تو ہر انسان بہت کچھ دیکھ لیتا ہے اور روح بھی کہاں کہاں سے گزر کر آتی ہے۔ معراج کی اصل حقیقت اور خصوصیت ہی یہی ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج پر گئے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا اختلاف اور بھی پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے، لہٰذا اس بحث سے دور ہو کر خاموش رہنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھی ہماری دینی اور معلوماتی ویڈیو۔ اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آل پر پریس کریں تاکہ ہماری دینی اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔